بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپس میں محور گفتگو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ کی آوازیں بے خیالی میں معمولی سی اونچی ہو گئیں۔ یہ سب انجانے میں ہوا، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن رب ذوالجلال کو اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آواز کی یہ بے احتیاطی بھی پسند نہ آئی، اور حضرت جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر حاضر ہو گئے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز قدرتی طور پر بھاری تھی اور بلند بھی، چنانچہ انہوں نے خود کو گھر میں گوشہ نشین کر لیا اور باہر نکلنا بند کر دیا۔ تنہائی میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے حال احوال سے باخبر رہا کرتے تھے۔ تو جب کئی دن گزر گئے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے، تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے پڑوسی ہیں، مگر مجھے ان کی بیماری وغیرہ کا تو کوئی علم نہیں، البتہ ابھی جا کر ان کی کیفیت معلوم کر کے آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے گھر گئے تو وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے ثابت، کیا حال ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، برا حال ہے، میری آواز سب سے بلند اور بھاری ہے، چنانچہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی، لہٰذا اس آیت کے نزول کے بعد اب میرے سب اعمال ضائع ہو گئے اور اسی غم نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا، تو آپ نے فرمایا، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے سب سے معزز، مشہور اور بڑے قبیلے خزرج کے سرداروں میں سے تھے۔ ذہانت، فطانت، فہم و فراست، علم و حکمت، شیریں کلامی، حاضر جوابی، زور خطابت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بھاری بلند باروب آواز اور خوبصورت پر اثر تقاریر کا فن تحفہ خداوندی تھا، جس کا بھرپور استعمال کرتے۔ نیز وہ مدینے میں اولین ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، نبی رحمت، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ شہر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے سب بستہ تھے۔ اہل انصار کی بچیاں بڑے ذوق و شوق، احترام و عقیدت کے ساتھ خوبصورت اشعار پڑھ رہی تھیں۔ مدینہ کی فضا خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ قبیلہ خزرج کے گھڑ سواروں کا ایک بہت بڑا دستہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت دنیا کی سب سے عظیم المرتبت شخصیت کی فقید المثال استقبال کے لیے چاق چوبند کھڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس کے اختتام پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے سچے رسول،
ہمارے والدین اور ہم آپ پر قربان۔ ہم اہل مدینہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان و مال سے زیادہ آپ کی اور آپ کے رفقا کی حفاظت کریں گے اور تبلیغ اسلام میں آپ کے معاون و مددگار بنیں گے۔ کیا اس کے عوض اللہ ہمیں کسی انعام سے نوازیں گے؟ اللہ کے محبوب نبیوں کے امام خلق مجسم خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر ایک روح پرور مسکراہٹ آئی، اور آپ نے جس انعام کا اعلان کیا وہ اہل ایمان کے لیے وہ تحفہ عظیم ہے کہ جس کے حصول کی خواہش اور آرزو ہر مسلمان کے لبوں پر دعاؤں کی صورت میں مچلتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ اس اعلان نے اہل مدینہ کے چہروں کو خوشی سے منور کر دیا اور وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے تقریر و تحریر کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اور پھر آواز بھی باروب، گونجدار اور سپاٹ تھی۔ جب بات کرتے تو انداز تکلم، بلندی آواز اور مدلل گفتگو مخاطب کو بات سننے پر مجبور کر دیتی۔ خطاب کرتے تو تقریر کا جادو سر چڑھ کر بولتا، اور الفاظ کی روانی، جملوں کی ترتیب و تشبیہات، آواز کا اتار چڑھاؤ اس بہتے پرزور دریا کی مانند ہوتا جو اپنے سامنے آئی ہر چیز بہا لے جاتا ہے۔ پھر سننے والا خطابت کے طلسم میں محو ہو کر جملوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا، اور تقریر کے اختتام پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا معتقد ہو جاتا۔ اہل مدینہ کی ہر تقریر، ہر وعظ اور ہر خطاب حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوتا اور انہی پر اختتام ہوتا۔ شروع میں اہل مدینہ نے انہیں خطیب انصار کا خطاب دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو تبلیغ دین اور خدمت نبوی کے لیے وقف کر دیا تو پھر وہ خطیب رسول اللہ کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ جنگ یمامہ میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی کے وقت ایک نہایت نفیس اور عمدہ زرہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ جب شہید ہو گئے تو کسی نے ان کے جسم سے زرہ اتار کر اپنے خیمے میں چھپا لی۔ شہادت کی دوسری رات ایک شخص کے خواب میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمایا، میں ثابت بن قیس ہوں، کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ بولا، ہاں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تجھے ایک وصیت کر رہا ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اسے خواب جان کر خاطر میں نہ لائے۔ جب کل میں شہید کر دیا گیا تو فلاں شخص میرے پاس سے گزرا اور میری زرہ اتار کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس کا خیمہ فلاں سمت میں واقع ہے۔ اس شخص نے میری زرہ اپنی دیگ میں رکھ کر اس کے اوپر اونٹ کی کوہان پر رکھے جانے والے لکڑے رکھ دیے ہیں۔ تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اس شخص سے زرہ حاصل کر لیں۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور دوبارہ متنبہ کرتا ہوں کہ اسے خواب سمجھ کر ضائع نہ کرنا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچ کر خلیفۃ المسلمین سے ملو تو ان سے کہنا کہ ثابت بن قیس پر اتنا قرض ہے اور فلاں فلاں میرے غلام ہیں، لہٰذا میرے قرض کی ادائیگی کروا دیں اور میرے غلام آزاد کر دیں۔ وہ شخص نیند سے بیدار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کچھ دیکھا اور سنا تھا کہہ سنایا۔ تمام باتیں سن لینے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو زرہ لانے کے لیے بھیجا اور وہ زرہ نشاندہی کی ہوئی جگہ پر مل گئی۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ لوٹ کر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام حالات کہہ سنائے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں کی گئی وصیت سے بھی آگاہ کیا، جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت پوری کر دی۔ اللہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کا ٹھکانہ اعلیٰ علیین میں بنایا۔